اسرائیل کا حماس سے یک طرفہ طور پر مذاکرات ختم کرنے کا اعلان۔ غزہ بھر میں بدترین بمباری، 200 سے زائد فلسطینی شہید، سینکڑوں زخمی، شہداء میں خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد شامل۔ حملوں سے امریکہ کو آگاہ کر دیا تھا۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا دعویٰ، اسرائیل نے غزہ پر حملے کرنے سے قابل اعتماد میں لیا تھا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کی تصدیق۔ اسرائیلی فوج کے مطابق حملوں میں حماس کے اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ حماس کا اسرائیلی دہشت گردی کا جواب دینے کا اعلان۔ کہا، اسرائیلی جارحیت کے بعد مغویوں کا مستقبل تاریک ہوگا۔ مذاکرات ختم کرنے پر نتنیاہو مستقبل کے واقعات کا ذمہ دار ہوگا۔ سلامتی کونسل کا اجلاس بلا کر جنگ کو روکا جائے۔ عرب ممالک اور مسلم ممالک سے حماس کو سپورٹ کرنے کی اپیل۔ پاکستان کا نیوزی لینڈ کو دوسرے ٹی20 میں جیت کے لیے 136 رنز کا ہدف۔ اوپنرز ایک بار پھر فلاپ۔ محمد حارث 11، حسن نواز 0 پر آؤٹ، خوشدل شاہ 2 اور عرفان خان 11 رنز بنا کر چلتے بنے۔ کپتان سلمان علی آغا نے 40 رنز کی اننگز کھیلی۔ بارش کے باعث میچ 15 اوورز تک محدود۔ قومی ٹیم میں ایک تبدیلی، ابرار احمد کی جگہ حارث راؤف کی واپسی۔ ملکی سیکیورٹی کی صورتحال، پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس آج 11 بجے ہوگا۔ عسکری قیادت پارلیمانی کمیٹی کو موجودہ سیکیورٹی صورتحال سے آگاہ کرے گی۔ انٹیلیجنس اداروں کے سربراہ پارلیمانی رہنماؤں کو ملکی داخلی اور خارجی امور پر تفصیلی بریفنگ دیں گے۔ دہشت گردوں کے خلاف آپریشنز میں تیزی لانے سے متعلق فیصلے متوقع۔ پی ٹی آئی نے قومی سلامتی کمیٹی اجلاس میں شرکت بانی سے ملاقات سے مشروط کر دی۔ سیاسی کمیٹی کے اجلاس کا اعلامیہ، بانی سے ملاقات کی اجازت نہ ملی تو اجلاس میں شرکت نہیں کریں گے۔ پی ٹی آئی رہنما شیخ وقاص اکرم کا بیان، سیاسی کمیٹی نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کو سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کی اجازت دے دی۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا اسپیکر قومی اسمبلی کو خط، بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرانے کے لیے کردار ادا کرنے کا مطالبہ۔ پی ٹی آئی نے پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے لیے 14 ارکان کے نام اسپیکر قومی اسمبلی کو بھجوا دیے۔ اپوزیشن الائنس کا قومی سلامتی کمیٹی کے بائیکاٹ کا اعلان۔ محمود خان اچکزئی، علامہ راجہ ناصر، عباس اختر مینگل اور صاحبزادہ حامد رضا کمیٹی کے اجلاس میں شریک نہیں ہوں گے۔ جعفر ایکسپریس حملے کے دوران دہشت گرد اپنے ہینڈلر سے افغانستان میں رابطے میں تھے۔ ہمارے پاس شواہد ہیں، حملہ دشمن نے افغان پراکسس کے ذریعے کرایا۔ ٹرین حملہ سمیت دہشت گردی پاک چین تعاون سی پیک میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے ہے۔ پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم کا سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب۔ کہا، طالبان حکومت نے داعش کے خاتمے کے لیے مؤثر کردار ادا نہیں کیا۔ کالعدم ٹی ٹی پی بی ایل اے مجید بریگیڈ سرحد پار حملوں میں ملوث ہیں۔ افغانستان سے ہونے والی دہشت گردی کو ترجیحی مسئلہ قرار دیا جائے۔ سیکیورٹی فورسز کا ضلع خیبر کے علاقے توردرہ میں آپریشن فتنہ الخارج کے 3 دہشت گرد جہنم واصل ہلاک، خارج سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ ہلاک دہشت گرد علاقے میں متعدد دہشت گردانہ کارروائیوں میں مطلوب تھے۔ وزیر اعظم نے وفاقی کابینہ کا اجلاس آج طلب کر لیا۔ ملکی سیاسی اور سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ ملک میں دہشت گردی کے حالیہ واقعات کے بعد کی صورتحال کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ کابینہ اجلاس میں قومی سلامتی کمیٹی کی تجاویز پر بھی غور کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے اسپیشل لوگوں کے لیے اسپیشل اقدامات۔ پنجاب بھر میں 40,000 اسپیشل بچوں کی ہیلتھ اسکریننگ، بیماری کی تشخیص اور مفت علاج کا حکم۔ اسپیشل بچوں کے لیے 9 الیکٹرک بسوں کی منظوری دے دی۔ پنجاب میں پہلی مرتبہ طلبہ کی حاضری کے لیے فیشل رجسٹریشن سسٹم متعارف۔ مریم نواز نے خصوصی افراد روزگار پروگرام کی بھی منظوری دے دی۔ مریم نواز عیدی پروگرام برائے خصوصی طالب علم کی بھی منظوری۔ ذہنی طور پر متاثرہ 6,500 اسپیشل بچوں کی کیٹیگری کا تعین۔ نیا سلیبس بھی تیار۔ بصارت اور قوت سماعت سے محروم بچوں کو ٹچ اسکرین پر ڈیجیٹل سلیبس پڑھایا جائے گا۔ مریم نواز کی ہدایت پر اسپیشل ایجوکیشن موبائل ایپ بھی فعال۔ اسپیشل بچوں کی زندگی میں مثبت تبدیلی لانا ہمارا عزم ہے۔ خصوصی بچوں کا خیال رکھنا فلاحی ریاست کا اولین فرض ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز۔ بھارتی وزیر اعظم کی ایک بار پھر پاکستان کے خلاف عرضہ سرائی۔ نریندر مودی کی ریمارکس گمراہ کن اور یک طرفہ قرار۔
ہندوستان کو دوسروں پر انگلیاں اٹھانے کے بجائے دہشت گردی کی منصوبہ بندی کے اپنے ریکارڈ پر غور کرنا چاہیے۔ دوسروں کو مورد الزام ٹھہرانے کے بجائے بھارت کو اپنی بیرون ملک ٹارگٹ کلنگ پر غور کرنا چاہیے۔ جنوبی ایشیا میں امن و استحکام بھارت کے سخت رویے اور تسلط پسندانہ عزائم کا یرغمال بنا ہوا ہے۔ بھارت سے نکلنے والا پاکستان مخالف بیانیہ دو طرفہ ماحول خراب کرتا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا سرکاری ملازم کے انتقال کے بعد بیٹی کو نوکری سے محروم کرنے کے کیس کی سماعت سپریم کورٹ نے والد کی جگہ بیٹی کو نوکری کے لیے اہل قرار دے دیا۔ خواتین کی شادی کا ان کے معاشی خود مختاری سے کوئی تعلق نہیں۔ شادی کے بعد بیٹا والد کا جانشین ہو سکتا ہے تو بیٹی کیوں نہیں؟ جسٹس منصور علی شاہ کا استفسار۔ سابق چیف جسٹس فائز عیسیٰ کے فیصلے کے مطابق سرکاری ملازم کے بچوں کو نوکریاں ترجیحی بنیادوں پر نہیں دی جا سکتی۔ ایڈوکیٹ جنرل کے پی کا مکالمہ۔ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ 2024 کا ہے۔ موجودہ کیس اس سے پہلے کا ہے۔ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کا اطلاق ماضی سے نہیں ہوتا۔ جسٹس منصور علی شاہ کے ریمارکس۔ عدالت نے درخواست گزار خاتون زاہدہ پروین کی اپیل منظور کرتے ہوئے کیس نمٹا دیا۔ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کی زیر صدارت SIFC کی ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس میں مختلف منصوبوں اور پالیسی اقدامات کی پیش رفت کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ انفراسٹرکچر، تیل اور گیس اور بندرگاہ اور بحری امور سے متعلق اہم پالیسی معاملات پر تبادلہ خیال۔ بلوچستان، پنجاب اور سندھ میں موٹروے شاہراہوں کی منصوبوں کی رفتار تیز کرنے کی ہدایت۔ بندرگاہوں سے منسلک سڑکوں کی تعمیر میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ماڈل اپنانے پر زور۔ کمیٹی نے اہم ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل کے لیے واضح حکمت عملی مرتب کی۔ جنوبی افریقہ کے اعلیٰ دفاعی وفد کا ایئر ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد کا دورہ۔ وفد کی قیادت قائم مقام سیکرٹری دفاع ڈاکٹر توبیکال گامدے نے کی۔ وفد کے ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے ملاقات۔ جنوبی افریقی دفاعی وفد نے پاک فضائیہ کی پیشہ ورانہ قابلیت کو سراہا۔ توبیکال گامدے نے اہم ساز و سامان کے لیے پاک فضائیہ کے تعاون کی خواہش کا اظہار کیا۔ ISPR حوثیوں کے مزید حملوں کا ذمہ دار ایران کو ٹھہرایا جائے گا۔ کسی کو بے وقوف نہ بنایا جائے۔ یمنی عوام حوثیوں سے نفرت کرتے ہیں۔ حوثیوں کی طرف سے سینکڑوں حملے کیے جا رہے ہیں، یہ سارے ایران سے نکلے ہیں۔ حوثیوں کے مزید کسی بھی حملے کا پوری طاقت سے جواب دیا جائے گا۔ ایران حوثیوں کو جدید ہتھیار فراہم کر رہا ہے، اسے سنگین نتائج بھگتنا ہوں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی۔ اور PSL 10 کی ٹرافی کے لاہور میں جلوے۔ ہاکی اسٹیڈیم اور نجی مال کے بعد نجی یونیورسٹی میں بھی ٹرافی کی رونمائی۔ شائقین نے قومی بیٹے فخر زمان کا شاندار استقبال کیا۔ فخر زمان نے کہا، شائقین نے ہمیشہ سپورٹ کیا۔ PSL ٹرافی 29 مارچ تک 11 شہروں کا سفر کرے گی۔